السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاؤڈ بسٹ کے بارے میں جانیں گے، اس کی وجوہات کے بارے میں، اس کی اثرات کے بارے میں اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کلاؤڈ بسٹ از اے سڈن انٹینس رین فال ان اے شارٹ ٹائم۔ جب انتہائی کم ٹائم میں انتہائی زیادہ بارش ہو جائے اور اچانک یہ بارش ہو جائے تو ہم اس کو کلاؤڈ بسٹ کہتے ہیں۔ یوزلی اکر ان ہلی اینڈ ماؤنٹین ایریاز۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے۔ کاز فلڈز اینڈ لینڈ سلائڈ، اور اس کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے طوفان ہوتے ہیں اور لینڈ سلائڈز ہوتے ہیں۔ آپ کلاؤڈ بسٹ کی وجوہات کیا ہے؟ ریپڈ کنڈینسیشن آف موئسچرائز کلاؤڈ۔ جب ایسی بادل جس میں نمی ہو وہ جلدی سے کنڈینس ہو جائے، جلدی سے جم جائے، تو یہ کلاؤڈ بسٹ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسٹرانگ اپورڈ ایئر کرنٹ۔ جب کنونشن کرنٹ یعنی اپورڈ کرنٹ ہو اور وہ اسٹرانگ ہو، مثلا جب ایسی ہوا جو گرم ہو اور وہ اوپر کی طرف فلو کرے تو یہ اس کی وجہ ہے، کلاؤڈ بسٹ کی وجہ بن سکتی ہے۔ جب یہ ہوا اوپر چلی جائے تو وہ کلاؤڈ کو اس سمت میں لے کے جاتی ہے جہاں پر کولڈنس ہو، اور پھر وہ کلاؤڈ ایک دم سے برسنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کلاؤڈ بسٹ ممکن ہو سکتا ہے۔ کامن ڈیورنگ مونسون، اور یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ مونسون کی موسم میں یہ کامن ہوتا ہے۔ مثلا عام طور پر یہ مونسون کی موسم میں رونما ہوتی ہے۔ ٹریگر بائی ٹوپوگرافی، اور ماؤنٹین بھی اس میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کلاؤڈ بسٹ ممکن ہو سکتا ہے۔ امپیکٹ آف کلاؤڈ بسٹ کے اثرات کیا ہے؟ اس کی نقصانات کیا ہے یا اس کی اثرات کیا ہے؟ فلیش فلڈز، کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، دریا میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ لینڈ سلائڈ، اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈز ہوتی ہے، مثلا زمین جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ سلائڈز ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ پراپرٹیز اینڈ ایگریکلچر ڈیمیج، یہ اس کی وجہ سے ایگریکلچر کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے اور پراپرٹیز کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتی ہے۔ لاس آف لائفز، اور انسان کی قیمتی زندگی کو بھی نقصان پہنچ جاتی ہے اس کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے۔ ایگزامپل آف کلاؤڈ بسٹ، اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی بنیر پھلوامہ میں کلاؤڈ بسٹ ہو چکی ہے 15 اگست کو، اور اس کی وجہ سے بہت سی قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جس کی وجہ سے انتہائی نقصان ہوا ہے پراپرٹیز کو بھی اور ہیومن لائفز کو بھی۔ سیفٹی میجرز، اس کے لیے سیفٹی میجرز کیا ہے؟ مثلا حفاظتی تدابیر کیا ہے؟ ہم کو کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم کلاؤڈ بسٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ اسٹے اوے فرام ریورس اینڈ لینڈ سلائڈ زونس۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ریور سے، دریاؤں سے، ندی نالوں سے دور رہیں۔ اینڈ لینڈ سلائڈ زونس، اور اسی جگہ سے جہاں پر لینڈ سلائڈس کا خطرہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے دور رہیں، اسٹے اوے ہو جائے۔ فالو ویدر الرٹس اینڈ وارننگ، اور ہم کو چاہیے کہ ہم ویدر الرٹس کو فالو کریں اور اس کی جو وارننگ ہوتی ہے ہم اس کو فالو کریں، کیونکہ اس کی وارننگ سے یا اس کی الرٹ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ہم کو اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ موو ٹو ہائر گراؤنڈ وین ہیوی رین اسٹارٹس۔ جب یہ رین اسٹارٹ ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اسی مقامات پر چلے جائیں جس کی بلندی زیادہ ہو، تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آلویز کیپ ان ایمرجنسی کٹ، اور ہم کو چاہیے کہ ہم
ایمرجنسی کٹ کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وقت ضرورت ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ اس کی نتیجہ کیا ہے، یا اس لیکچر کی اس ویڈیو کی کنکلوژن میں ہم نے کیا سیکھا؟ کلاؤڈ برسٹ آر سڈن اینڈ ڈینجرس۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے یہ سڈن ہوتا ہے، یہ اچانک ہوتا ہے اور یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اویئرنیس اینڈ سیفٹیز کین ریڈیوس رسک۔ حفاظتی تدابیر اس کی نقصانات کو بچا سکتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔